بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج اثار السنن کا سبق نمبر 108 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم باب التکبیر للرکوع والسجود والرفع، یعنی رکوع، سجدہ اور اٹھتے وقت تکبیر کہنا، یعنی رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت، اور اس طرح سجدے میں جاتے وقت تکبیر کہنا، اس کی کیا حیثیت ہے یہ پڑھیں گے۔ اس باب کے تحت علامہ نووی رحمہ اللہ تعالی نے 5 احادیث ذکر کی ہیں، جن میں یہ مسئلہ بیان ہوا ہے کہ رکوع، سجدہ اور اس میں رکوع سے اٹھتے وقت تکبیر کہنے کا کیا حکم ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم ان احادیث کا ترجمہ، تشریح اور ساتھ میں اس مسئلے کی تفصیل پڑھیں گے۔ علامہ نووی رحمہ اللہ تعالی نے باب التکبیر للرکوع والسجود والرفع یہ باب کیوں قائم کیا ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے رفع دین کے ابواب کے اندر اور جو ہے وہ دیگر ابواب گزر چکے ہیں، جن میں تکبیر کا ذکر ہے کہ تکبیر کہاں کہاں کہی جائے گی۔ تو اس باب کو علیحدہ سے ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تو تکبیر تحریمہ کے وقت تکبیر کہنا واجب ہے، اس میں تو کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، مگر دیگر جو ارکان انتقالیہ ہیں، یعنی ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہوتے ہوئے تو اس وقت تکبیر کہی جائے گی یا نہیں کہی جائے گی، اس مسئلے کی توضیح کے لیے، اس مسئلے کو وضاحت سے بیان کرنے کے لیے علامہ نووی رحمہ اللہ تعالی نے یہ باب قائم کیا ہے، کیونکہ تکبیر تحریمہ کے علاوہ جو ارکان انتقالیہ ہیں ان میں تکبیر کا حکم واضح ہو جائے، اس میں اختلاف ہے۔ اسی وجہ سے اس باب کو منعقد کرنے کی ضرورت پیش آئی ہے، کیونکہ خلفائے بنو امیہ جو تھے وہ رکوع اور سجود کی طرف جاتے وقت بلند آواز سے تکبیر کہنا انہوں نے چھوڑ دیا تھا، وہ نہیں کہا کرتے تھے، اور اس کو وہ ان کا یہ خیال تھا کہ امام جب نیچے جھکتا ہے رکوع کے لیے یا سجدے کے لیے تو مقتدی اس کی اس حرکت کو، ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہونے کی حرکت کو واضح طور پر دیکھتے ہیں۔ تو بعض حضرات نے اس میں سے یہ وجہ بیان کی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا کرتے تھے، لیکن ان کا یہ کہنا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا کرتے تھے یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترک تکبیر نہیں کیا تھا، یعنی تکبیر کو چھوڑا نہیں تھا رکوع میں جاتے وقت اور سجدے میں جاتے وقت جو ہے وہ تکبیر وہ کہا کرتے تھے، بلکہ ان کے جو عمر تھی کافی ضعیف ہو چکے تھے، 13 سالی تھی، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ با حیا اور حیا کے پیکر تھے، تو غایت حیا کی وجہ سے ان کی آواز بلند نہیں ہوتی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترک تکبیر کیا ہے۔ تو انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کو دلیل بناتے ہوئے وہ یہ جو ہے ترک تکبیر کے قائل ہو گئے اور انہوں نے تکبیر کہنا چھوڑ دیا۔ تو بنی امیہ جو ہیں، حضرت عثمان تو 13 سالی اور ضعف کی وجہ سے اور غایت حیا کی وجہ سے ان کی آواز بلند نہیں ہوتی تھی، تو پیچھے جو لوگ تھے ان کو آواز نہیں پہنچتی تھی، مطلب دوسری تیسری صف میں، تو بنو امیہ نے اس کو نخرے کے طور پر کرنا شروع کر دیا۔ تو بنو امیہ جو ہے وہ ایک نخرے کے طور پر انہوں نے یہ حرکت کی کہ رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت، سجدے میں جاتے وقت تکبیر کہنا انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو یہ ان کا یہ عمل درست نہیں ہے، اور یہ ان کا نظریہ بھی درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی نابینا شخص ہے پیچھے کھڑا ہوا، کوئی مقتدی ہے جس کی آنکھیں نہیں ہیں، نابینا ہے، تو اب اس شخص کو تو امام کی یہ حرکت جو ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہونے کی، یہ تو نظر نہیں آئے گی اس کو، تو اس وجہ سے تو اس کی نماز میں خلل ہوگا، انتشار پیدا ہوگا۔ تو اسی ضرورت کے پیش نظر علامہ نووی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ باب قائم کیا ہے تاکہ اس غلط نظریے کی تردید ہو سکے اور صحیح مسئلہ قطعی دلائل کے ساتھ سامنے آ سکے۔ تو اس میں محدثین نے 3 قسم کے مذاہب ذکر کیے ہیں تکبیر کے معاملے میں کہ اس تکبیر کی حیثیت کیا ہے۔ پہلا مذہب خلفائے بنو امیہ وغیرہ کا ہے، جس میں حضرت عمر بن عبدالعزیز، امام ابن سیرین وغیرہ وغیرہ ہیں۔ ان کے نزدیک تمام ارکان انتقالیہ میں تکبیر مشروع نہیں ہے، یعنی تکبیر کی حیثیت غیر مشروع ہے، مشروع نہیں ہے، شرع میں تکبیر نہیں ہے۔ دوسرا مذہب ائمہ ثلاثہ اور جمہور علماء کا ہے،
تمام ائمہ اربع، ائمہ ثلاثہ اور جمہور علماء جو ہیں وہ اس بات کے قائل ہیں کہ تمام ارکان انتقالیہ میں، چاہے وہ عند الخفض ہو یا عند الرفع، یعنی جھکتے وقت یا سر اٹھاتے وقت، دونوں صورتوں میں تکبیر مسنون اور مشروع ہے، تکبیر بآواز بلند کہی جائے گی۔ تیسرا مذہب اصحاب ظواہر اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ کی طرح، جس طرح تکبیر تحریمہ کہنا واجب ہے، اسی طرح تمام ارکان انتقالیہ کے وقت تکبیر کہنا واجب ہے۔ اس میں فرق یہ ہے کہ ائمہ ثلاثہ اور جمہور علماء کے نزدیک سنت ہے، جبکہ امام احمد اور اصحاب ظواہر کے نزدیک تکبیر واجب ہے۔ اب دلائل میں جو لوگ کہتے ہیں کہ تکبیر نہیں ہے، مشروع نہیں ہے، جیسا کہ خلفائے بنو امیہ وغیرہ کا مذہب ہے، تو ان کی دلیل جو ہے وہ ایک حدیث ہے جس کے الفاظ ہیں لا یتم التکبیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر پوری نہیں کہا کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ تکبیر جو ہے وہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جو ہے یعنی اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تو لہٰذا وہ سنت بھی نہیں ہوگی۔ تو اس حدیث کے اس ٹکڑے سے استدلال کرتے ہوئے وہ یہ کہتے ہیں کہ تکبیر جو ہے وہ مشروع نہیں ہے۔ دوسری دلیل ان کی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فعل ہے، جیسا کہ پہلے بیان ہوا کہ انہوں نے سمجھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترک تکبیر کیا، حالانکہ انہوں نے ترک تکبیر نہیں کیا۔ تو یہ دو دلائل جو ہیں ان حضرات کے ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ ارکان انتقالیہ میں تکبیر مشروع نہیں ہے۔ اس کا جواب جمہور علماء کی طرف سے یہ دیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارکان انتقالیہ کے وقت عند الخفض و عند الرفع جو تکبیر ہے یہ تواتر سند سے ثابت ہے، جبکہ جو حدیث آپ نے پیش کی ہے لا یتم التکبیر، یہ تو پہلی بات تو یہ ایک مجمل روایت ہے، اور دوسری یہ بات ہے اس کے طرق جو ہیں وہ کثیر نہیں ہیں، یعنی تواتر کی حد کو نہیں پہنچے ہوئے، جیسے کہ تکبیر عند الخفض اور عند الرفع کے جو طرق ہیں روایات کے وہ تواتر کی حد کو پہنچے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو حدیث آپ نے پیش کی اس کے مجمل روایت ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ عند الرفع اور عند الخفض جو لا یتم التکبیر کا بیان ہے یہ تواتر کی حد کو نہیں پہنچا ہوا۔ تو لہذا جس چیز کو تواتر حاصل ہو اور جس کی سند جو ہے تواتر کی حد تک پہنچی ہوئی ہو اس کو ترجیح حاصل ہوگی۔ تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تکبیر عند الخفض عند الرفع تواتر سے ثابت ہے اس کو مشروع قرار دیا جائے گا اور اس کو مسنون قرار دیا جائے گا۔ اور دوسری دلیل کہی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضعف اور کمزوری کی وجہ سے آواز ان کی بلند نہیں ہوتی تھی، تو لہٰذا یہ کہنا کہ انہوں نے ترک تکبیر کیا یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ وہ بے حد شرمیلے تھے اور آخری عمر میں ضعف اور کمزوری کی وجہ سے عند الخفض جب جھکتے تھے تو ان کی آواز جو ہے وہ بلند نہیں ہو سکتی تھی، مبالغہ کر کے وہ آواز کو بلند نہیں کر پاتے تھے۔ تو پیچھے جو لوگ ہوتے تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکبیر ہی نہیں کہی، تو لہٰذا یہ کہنا کہ حضرت عثمان نے ترک تکبیر کر لیا تھا یہ صحیح نہیں ہے۔ باقی تیسرا جو مذہب ہے جمہور علماء کا، بلکہ دوسرا جو جمہور علماء کا مذہب ہے جس کے اندر یہ ہے کہ تمام ارکان انتقالیہ میں تکبیر مسنون اور مشروع ہے، ان کے دلائل جو ہیں وہ احادیث باب ہیں جن کو ہم ابھی ترجمہ پڑھیں گے۔ باب التکبیر للرکوع والسجود والرفع، اس کی پہلی حدیث ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس، رواه الشيخان۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو تکبیر کہتے حین یقوم، جس وقت آپ
قیام فرماتے کھڑے ہوتے. ثم یکبر حین یرکع, پھر تکبیر کہتے جس وقت آپ رکوع فرماتے. ثم یقول, پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہتے حین یرفع صلبہ من الرکوع, جب اپنے کمر کو رکوع سے اٹھاتے. ثم یقول وهو قائم, پھر کھڑے ہونے کی حالت میں کہتے ربنا ولک الحمد. ثم یکبر حین یهوی, پھر سجدے میں جاتے ہوئے تکبیر کہتے. ثم یکبر حین یرفع راسہ, پھر سجدے سے سر اٹھاتے ہوئے تکبیر کہتے. پھر تکبیر کہتے حین یسجد, جب سجدہ فرماتے. ثم یکبر حین یرفع راسہ, پھر تکبیر کہتے جب سجدے سے سر اٹھاتے. ثم یفعل ذلک فی الصلاۃ کلھا, پھر اسی طرح کرتے تمام نماز میں, یعنی ہر رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کرتے حتی یقضیہ, یہاں تک کہ نماز ختم ہو جاتی. وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ الثِّنْتَيْنِ بَعْدَ الْجُلُوسِ, اور تکبیر کہتے جس وقت 2 رکعتوں کے لیے بیٹھنے کے بعد, یعنی 2 رکعتوں کے بعد جو تشہد ہوتی ہے, اور تشہد کے بعد جب کھڑے ہوتے تو بھی تکبیر کہتے. اس کو شیخین نے روایت کیا ہے. اس سے اگلی حدیث ہے وعن ابی سلمۃ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ کان یصلی بهم فیکبر كلما خفض ورفع فاذا انصرف قال انی لاشبہکم صلاۃ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رواہ البخاری. حضرت ابو سلمہ سے مروی ہے, انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہ کان یصلی بہم, کہ وہ ہمیں نماز پڑھاتے تھے تو جب بھی جھکتے, خفض و رفع, جب بھی جھکتے اور جب بھی اٹھتے تو تکبیر کہتے. قال انی لاشبہکم صلاۃ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور فرماتے کہ میں تم سے زیادہ مشابہ ہوں نماز کے لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اس کو بخاری نے روایت کیا ہے. اس سے اگلی روایت ہے عن سعید بن الحارث قال صلی لنا ابو سعید فجہر بالتکبیر حین رفع رأسه من السجود وحین سجد وحین رفع وحین قام من الرکعتین وقال هكذا رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رواہ البخاری. سعید بن حارث سے مروی ہے, فرماتے ہیں کہ ہمیں ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی, فجہر بالتکبیر, تو بلند آواز سے تکبیر کہی, حین رفع رأسه من السجود, جب اپنا سر سجدے سے اٹھایا, وحین سجد, اور جب سجدہ کیا, وحین رفع, اور جب سجدے سے سر اٹھایا, وحین قام من الرکعتین, اور جب 2 رکعتوں سے کھڑے ہوئے, وقال, اور فرمایا اسی طرح میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. اس کو بخاری نے روایت کیا ہے. اس سے اگلی روایت ہے وعن ابی مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکبر فی کل رفع وخفض وقیام وقعود, رواہ احمد والنسائی والترمذی وصححہ. ابو مسعود سے مروی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر اٹھتے, جھکتے, بیٹھتے اور کھڑے ہوتے تکبیر کہتے ہوئے دیکھا. اس کو امام احمد, نسائی, ترمذی نے روایت کی اور اس کی سند صحیح ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ قال ثلاث کان یفعلہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترکہ الناس, کان اذا قام الى الصلاة رفع یدیہ مدا وکان یقف قبل القراءة ہنیۃ وکان یکبر فی کل خفض ورفع, رواہ النسائی واسنادہ حسن. اس باب کی آخری روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. یفعلہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ترکہ الناس, تو لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا. یعنی 3 چیزیں ایسی ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے اور لوگوں نے چھوڑ دیا. کان اذا قام الى الصلاة رفع یدیہ مدا, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اونچا کر کے اٹھاتے. وکان یقف قبل القراءة ہنیۃ, اور قرات سے پہلے تھوڑی دیر خاموش رہتے. وکان یکبر فی کل خفض ورفع, اور ہر جھکتے اور اٹھتے وقت آپ تکبیر کہتے. اس کو نسائی نے روایت کی اور اس کی سند حسن درجے کی. آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ آج کے سبق میں ہم نے باب التکبیر للرکوع والسجود والرفع کی 5 احادیث کا ترجمہ, تشریح اور تکبیر عند الخفض والرفع کے مسئلے کی تفصیل پڑھی ہے کہ تمام ارکان انتقالیہ کے اندر جو ہے وہ تکبیر مشروع ہے. اس میں 3 قسم کے مذاہب تھے. ایک مذہب جو ہے وہ جمہور علماء اور ائمہ ثلاثہ کا ہے, ایک مذہب خلفاء بنو امیہ وغیرہ کا ہے, اور ایک مذہب امام احمد بن حنبل اور اصحاب الظواہر کا ہے. تو ان تینوں کی تفصیل ہم نے آج کے سبق میں پڑھی ہے. آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں. پہلا سوال یہ کہ تمام ارکان انتقالیہ میں تکبیر مسنون ہے یا نہیں, اس کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے. نمبر 2, کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عند الخفض تکبیر نہیں کہا کرتے تھے, اس کا جواب بھی آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.